وہ یہاں پہ موجود ہیں, ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آپ بڑھ چڑھ کر اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیں جو کہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. جی شفا. جی تو ہم خان صاحب سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب آئے تو اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس بھی پھیلانا بہت ضروری ہے, اور سارے ٹی وی چینلز پر پرائم منسٹر صاحب ایک میسیج یہی بار بار چل رہا ہے اویئرنیس کا, اور مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں, متعدد پروگرامز اسی حوالے سے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ مانتے بھی ہیں ہم سے, آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس طرح کا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے. اور اس کے ابھی اثرات جو لاک ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے ابھی اثرات آئیں گے, کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں, ان کا جو خرچے ہیں, جو ان کی سیونگز ہیں, جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں, اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا نہیں, تو اس لیے ملک کے جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. تو اس کی دو چیزیں, ایک تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے, جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ جو ڈاکٹر ثانیہ نے بیٹھ کے انہوں نے جو ان کا جو احساس پروگرام ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے, اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور کبھی بھی ایسا پروگرام نہیں ہو جس میں بالکل نان پولیٹیکل ہے, اس میں صرف آٹومیشن ہے, ڈیٹا بیس کے اوپر سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, اور اس طرح ٹرانسپیرنٹلی, تو ایسا کبھی ہوا نہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی. کوئی اکیلی گورنمنٹ اس کا جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے, کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے, جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن اناؤنس کی اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کرنے والے ہیں, تو لوگوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ جو ویل وشرز ہیں, جو پریشان ہوتے ہیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں میٹنگز ویڈیو لنکس پر کرتے, آپ کیوں ہر وقت لوگوں سے گھرے رہتے ہیں؟ کوشش تو کر رہا ہوں پوری طرح, لیکن میں پبلک کو سب کو کہوں گا کہ دیکھیں جتنی بھی آپ احتیاط کریں یہ کم ہے. احتیاط سب کو کرنی چاہیے. ہمیں کئی دفعہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہیں, جو کہ امریکہ میں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے یا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس سے. لیکن میں پھر سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ جو ایسی وائرس ہے کہ کبھی بھی ایسی وائرس نہیں آئے جو اتنی تیز پھیلتی ہے. اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی, وہ یہ واحد چیز ہے جو باقی وائرس سے مختلف ہے. یہ پہلے بھی فلوز بھی ہوتے ہیں, سارس بھی آئی تھی, لیکن اس کا جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے, دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ, یہ جو نیا ورڈ آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فاصلے رکھیں, احتیاط کریں, جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کرنی چاہیے سب کو. جی ہمارے ساتھ حامد صاحب, ہمارے ساتھ جاوید انور صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی جاوید انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جاوید انور صاحب, پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ جاوید جی کیا حال ہے آپ کا؟ ہیوسٹن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو. میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ بھائی حالات اور بہتر ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ یہ کرونا وائرس کی کرائسس ہے ہینڈل کر رہے ہیں, بہت اچھی طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں پوری قوم آپ کے ساتھ اس کرائسس سے گزرے اور کرونا وائرس ہسٹری بن جائے. یہاں پہ بھی جہاں ہم رہتے ہیں ٹیکسس میں, یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم
सारे पाकिस्तानियों की यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं, जो भी जरूरत हो उनके लिए में हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आतिफ खान और सईद शेख, उनकी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ में भी मैंने अभी टोटल $250 million दिए हैं। और मैं एक चीज और भी कहूँगा कि जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इन टच रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी और आखिरी चीज मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपके रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है, तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया, 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपको कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज नहीं मिलते थे। तो वो एक क्या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम खत्म हो जाता है। मसलन अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक मियाँ बशीर सूफी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक को, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है, तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान जो वर्ड है खसारे में नहीं रहता, और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला तो मैं बड़े मुख्तलिफ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नटशेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ जाता है कि ज़िंदगी में अल्लाह खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। जी, हमारे साथ हैं अभी अनवर महमूद साहब। अतर महमूद साहब। अतर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या कहेंगे? वेलकम टू द शो।
जी, मैं डॉक्टर असलम रफी बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 7 मिलियन रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। 7 मिलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी जी 7 मिलियन, बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4162786786 नेशनल बैंक का। इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वेबसाइट है उस पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। आप SMS से भी डोनेट कर सकते हैं। आप फंड लिखकर मैसेज करें 6677 पर, तो 20 रुपये फ्री SMS जो है वो इस अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी जो आप इजी पैसा से भी, जैस कैश के थ्रू भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी कामरान चाचा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शौकत खानम बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तानी कौम के लिए, और उस शौकत खानम के लिए पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान पे एतबार किया था बना, और हर साल आप 7-8 अरब रुपया अभी भी आपको या 10 अरब रुपया मिला, तो उसकी ब्रांचेज भी आप बन गई। ये स्केल उससे बहुत बड़ा है, और स्केल इतना बड़ा है कि इसके लिए इमरान खान को इसकी ओनरशिप भी लेनी है, कौम को भी मोबिलाइज करना है, और शायद जो स्टेट रिसोर्सेज है उसके साथ इंटरनेशनली वसाइल भी चाहिए। एक इशू जो मेरे जहन में है, मेरा ख्याल यह है, मैं उसका यहाँ पूछना चाहता हूँ ताकि उसमें इबाम नहीं रह जाए, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस होल प्रोसेस। जो एक पेनी भी स्पेंड कर रहे हैं आप उसमें, इमरान खान को उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपके बहुत से पाकिस्तान से बाहर लोग जो आपको शौकत खानम में फंड करते रहे सारी उम्र, अभी भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अभी अशरफ नबी साहब का मैसेज आ रहा था, आपको दुआएं दे रहे हैं। इस तरह के हज़ारों सैकड़ों लोग होंगे, वो आप पे तो भरोसा करेंगे, लेकिन एक सवाल बरकरार है जिसको आपको एड्रेस करना है कि ट्रांसपेरेंटली स्पेंड, पैसा आएगा आपकी पील पे भी आएगा, लोग पाकिस्तानी अपने भाइयों को बचाने के लिए भी देंगे, कि कौम वैसी बहुत चैरिटी करती है इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज वे में उसको स्पेंड करने की जरूरत है। आपके जहन में उसकी हिकमत नहीं है? जी बिल्कुल नदीम, देखें, एक तो वैसे आपने कहा शौकत खानम का, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्योंकि ये शौकत खानम के लिए हमें खसारा होता है 10 अरब का हर साल, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग देते हैं। तो एक तरफ मुझे होता है थोड़ा सा कि अब ये सारा इस वक्त अटेंशन कोरोना की और ठीक जानी भी इस तरफ चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मुश्किलों में हैं इस वक्त। लेकिन मेरा फिर अल्लाह में ईमान है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा जो एक हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना हो और उसका सालाना खसारा 10 अरब रुपया हो, और हर साल उससे ज़्यादा पैसा है, तो ये कोई इंसान तो क्रेडिट नहीं लेता, ये तो अल्लाह करता है। देखिए नदीम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एकदम जब शुरू में जैसे ये हमें पता चला कि एकदम लोग घरों में बंद हो गए हैं, और जो दिहाड़ीदार है और जो ये टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले जो आमदनी के ऊपर अपने घर में बच्चों का पेट पालते थे, तो हमें पता चल गया कि एकदम मुश्किल में आ गए। तो लेकिन मैंने तब तक ये फंड रेजिंग की फैसला नहीं किया जब तक हमने पूरे अपने जो कंट्रोल्स थे फंड, देखिए पैसे इकट्ठे करने का सबसे बड़ा असूल ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक नहीं होते, कभी पैसा ना इकट्ठा करें, क्योंकि एक जब अल्लाह के नाम पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करें वो ठीक जगह पे जाए। तो हमने ये जो एहसास प्रोग्राम था, इसके पहले चेक्स पूरे हुए। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया गया, कभी पैसा नहीं दिया गया। तो इसकी जो पूरी तैयारी थी, इसकी जो सारे कंट्रोल्स थे, पहले वो कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कोई भी जो हम पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपया देते हैं, ये बाकायदा बता सकते हैं कि किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में पैसा गया, लोगों के नाम कौन से हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके अंदर कोई इंसानी मुदाखलत नहीं है। और आप ये पॉलिटिकल ये देख लें कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ पॉवर्टी के नाम, जिधर गुर्बत ज्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। सो वो सारा किधर से आया? वो जो पुराने डेटा बेस हैं जिनको हमने ठीक किया, जो बिस का डेटा बेस था, फिर उसको हमने ठीक किया, उसमें से लोग निकाले जो कि गलत लोग, उसमें 8 लाख लोग निकाले, फिर उसमें एडिशन की। अब ये जो लोग SMS कर रहे हैं, हर जगह से लोग SMS करते हैं कि जी हमें जो लोग मुस्तहिक हैं, फिर उनको उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, नादरा के डेटाबेस से गुजारते हैं,
اور اس کے بعد جب وہ کوالیفائی کرتے تو ان کو پیسے دے رہے ہیں. تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا. سو اس کے لیے اب میں پھر آگے ہی چلتا ہوں. ہم نے جب اب یہ جو ایس ایم ایس سے لوگ آتے رہے تو اب تک 13 کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا ہے. اب 13 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. یہ جب پورا پروسیس سے گزرے گا تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں 5 کروڑ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں, 6 کروڑ کرتے ہیں. تو ابھی تک تو ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے. لیکن یہ آگے 1 مہینہ چلتا ہے, 2 مہینہ چلتا ہے, 6 مہینہ چلتا ہے. یہ تو ہمیں پتا کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں, بند بھی کر دیں تو پھر کرونا ختم ہو جائے گا. سنگاپور نے لاک ڈاؤن کیا, ان کی کرو فلیٹ ہوئی, انہوں نے کنٹرولز کھولے, پھر کرونا پھیل گیا. سو یہ ایک ایسی چیز ہے, نئی چیز ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا, رہنا پڑے گا. ایک تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ میں اس کے اوپر بعد میں بھی بات کر لوں گا کہ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنی پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے. جو چھوٹی دکان ہے, یہ جو کنسٹرکشن, جو لو رسک ایریاز ہیں, یہ کھولنے پڑیں گے. کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں. یعنی ہر ریسٹورنٹس میں ویٹرز, ہر جگہ لوگ متاثر ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ کر لیں ہم اتنے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاروبار, یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی, تو یہ ان کو جا کے فیڈ کرے گا, یہ جو ایکسٹرا پیسہ بھی آئے گا. لیکن اس میں کتنا کدھر تک جاتا ہے آگے, جب آخر میں تو ہمیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہم جدھر سے ہمیں پتہ چلا کہ آؤٹ بریک ہے تو ادھر ہم جا کے کنٹرول کریں, اور باقی ہم پھر ملک کو چلنے دیں. یہ اصل میں اب مغرب کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے. میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رات بات ہوئی. اب ان کے پاس اب وسائل دیکھ لیں, وہ اپنی اکانومی, اس کو ڈر کہ اکانومی نہ کولیپس کر جائے. تو وہ بھی اب حالانکہ وہاں اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں, دن میں 2,000 لوگ مر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ اب سوچ رہے ہیں کہ پارشل کھولنے کا, کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے کہ اگر آپ بند کر دیں گے ملک کو تو وہ آپ کبھی بھی سارے ملک کی مدد نہیں کر سکتے. سو یہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں جیسے جیسے ہم کھولتے جا رہے ہیں یہ تعداد لوگوں کی, مستحق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے یہ پیسے کٹے اس میں کچھ ایسی تجویز ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں, ایک ملازم ہے, ایک دکان ہے, وہ 2 مہینے سے بند پڑی ہے تو اس میں کرایہ بھی دینا ہے, اس کو 25, 30, 40 ہزار کی کیش پورٹ چاہیے, وہ زکوٰۃ کا یا کسی ویسے چیریٹی کا وہ طلبگار نہیں ہے, تو آپ کو بینکنگ سسٹم سے بھی اس کو ایسی سپورٹ دینی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور کاروبار بھی چلاتا رہے. دیکھیں ندیم, پہلے یہ ہم سب کر رہے ہیں, اس میں ہم آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری, کیونکہ وہ بڑے انڈسٹریز کے پاس تو پھر بھی گنجائش ہے. جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ بہت, ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائیں. تو ہم یہ جو لونز کا سسٹم ہے, قرضوں کے, یہ سود کے بغیر قرضے, یہ ہم ابھی اس کے لیے پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بدقسمتی زیادہ تر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ہمیں جو پرابلم ہوا ہے, اب امریکہ کے اندر سب کچھ رجسٹرڈ ہے, ساری ان کی انڈسٹری رجسٹرڈ ہے, لیبر رجسٹرڈ ہے. یہاں 75-80% لیبر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اب اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ ہماری اسمال میڈیم انڈسٹری زیادہ تر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اس کے پاس کو ہمارے پاس, تو ان کے پاس کیسے پہنچنا ہے؟ یہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ جیسی 26 کیسز پاکستان میں آئے, 26 کیسز سے 13 مارچ کو, تو ہم نے فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کا. لیکن ایک دم سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ بالکل ہی وہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بالکل لوگوں کو کرفیو ٹائپ سچویشن. ان کو دیکھ کے کیونکہ میڈیا میں پذیرائی ملی, 18th امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. پنجاب نے بھی فالو کیا, کے پی نے بھی فالو کیا, بلوچستان نے, لیکن کم تھے ان کے لاک ڈاؤن. سندھ نے سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کر دیا. اب اگر میں تب پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے, ہمارے ملک میں حالات مختلف ہیں, یورپ سے, امریکہ سے, چائنا سے,
ہمارے حالات ہیں بنگلہ دیش، انڈیا میں بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا، ہمارے جدھر غربت ہے، آپ اگر پورا لاک ڈاؤن کر دیں گے، جدھر اکثریت آپ کی ورک فورس دہاڑی دار ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہے، تو ہمارے پاس ہم کیسے ان کا کریں گے؟ اب جو سچویشن ہے، کیونکہ وہ جو جب ایک دفعہ لاک ڈاؤن کر دیا، اس کو جب کھولنے میں ایک ٹائم لیگ ہے، اب ٹائم لگے گا کہ آہستہ آہستہ شروع ہو بزنسز، کنسٹرکشن شروع ہو، اس ٹائم اب جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے، جب تک یہ شروع ہوتے ہیں، اور اب یہ جو ایک ملک میں برے حالات ہیں لوگوں کے، اور آپ اگر جا کے دیکھیں کچی بستیوں میں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، تو ابھی ہمیں سب سے زیادہ ان کو ریلیف دینی ہے، یہ ہے چیلنج۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر افضل گوندل صاحب، ان سے بات کرنے سے پہلے اب تک بتائیں کہ اب تک کی اس ٹرانسمیشن میں 46 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور ٹوٹل جو ہے 2 ارب 65 کروڑ 23,81,593 روپے اس فنڈ میں آ چکے ہیں۔ تو آپ کے جذبے کو سلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر افضل گوندل صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ انہیں دوبارہ لینگویج جی کامرا صاحب۔ سر میں آپ کے احساس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ کی آنیسٹی میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتایا تھا لوگوں کو 1990 میں ہم نے فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، لوگوں نے پولیٹیشینز بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جتنا آپ پہ کیا، اور آج بھی کرتے ہیں، اس لیے اتنا آپ کو یہ مل بھی رہا ہے، obviously آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے۔ تھوڑا سا عمران صاحب یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ جس طرح کھول رہے ہیں، وہ ان لوئر اسٹیٹ جہاں پہ بالکل کرونا کم ہے وہاں ایسا سا کھول رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی کنسرن بالکل ٹھیک ہے، لیبرر کے لیے آپ جو کر رہے ہیں، ڈیلی ویجر کے لیے پہنچانا مشکل ہوا ہے، لیکن جو میسو گیدرنگ ہے جیسے اسکول ہے، جیسے مساجد ہے، اب رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر جب آپ اس کو کھولے جائیں گے تو دنیا میں ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ڈاکٹرز کی ایڈوائس لے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈاکٹر فوچی کو ساتھ کھڑا کرتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے وہ کرنے نہیں دے رہے ہوتے ہیلتھ والے، تو مجھے امید ہے آپ کو بھی ہیلتھ والے گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ تو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی، اور یہ پورے پاکستانی ڈاکٹر کا کنسرن ہے کہ آپ یہاں پہ جتنی بھی چیریٹی ریز کر لیں، اس کے بعد اگر آپ نے مساجد میں، اسکولز میں میسو گیدرنگز کو الاؤ کر دیا تو اس کے بعد تو ہاسپٹلز کم پڑ جائیں گے، بیڈز کم پڑ جائیں گے، اکوپمنٹس، یہ چیریٹی بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی جو ہم اتنی ریز کر رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے، اور آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو سر یہ سوال، دوسرا یہ کہ جو ڈیم فنڈ تھا وہ پتہ نہیں چلا ڈیم فنڈ کہاں گیا، ہم نے بھی اس کے لیے پارٹیسپیٹ کیا، سب نے کیا، فوج نے بھی کیا، تو آپ اس کو کرولا میں ہی ٹرانسفر کر دیں گے، ڈیم تو پتہ نہیں کب تک بنے گا، یہاں پہ تو لوگ بڑھ رہے ہیں اس وقت، تو اس کا تو فیوچر بتا دیں کیا ہے، اور کیا ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس اور آپ کا جو فنڈ تھا اس میں جتنے پیسے بھی ہیں۔ جی کامران، پہلی چیز کہ ڈیم فنڈ تو وہیں کا وہیں ہے، اچھا وہ تو ڈیم کے لیے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ میرے خیال پتہ نہیں 14 ارب روپیہ اس میں پڑا، تو وہ تو ادھر ہی جائے گا۔ پہلی چیز صرف میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو جب لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں نا، اور مجھے شروع میں تنقید بھی اس کے اوپر بڑی ہوئی، لیکن میں اپنی قوم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آج پلیز جا کے کچی آبادیوں میں جائیں، یا اسلام آباد میں دو کچی آبادیاں وہاں جائیں، اگر کراچی میں تو مچھر کالونی میں جائیں، وہاں کے ان کے جو اورنگی ٹاؤن، لیاری، ادھر ذرا خود جا کے دیکھیں، اور میں قوم کو کہتا ہوں کہ کیا دیکھیں کہ وہ کتنی دیر لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں جن حالات میں وہ رہتے ہیں، 7-7 8-8 لوگ 1-2 کمروں میں ہیں، پانی صاف وہاں نہیں ہے، جڑے ہوئے ہیں لوگ، آپ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کر سکیں گے؟ یہ ہمارا ہی پرابلم نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش میں یہ پرابلم ہے۔ نریندر مودی نے ایک دم لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، آج وہاں اتنا بڑا کیوس آیا ہوا ہے، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کم از کم 10 کروڑ لوگ ایک دم جو ڈیلی ویجر ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہاں بھوک ہے، اور وہاں برے حالات ہیں۔ وہاں دیکھیں، ہر ملک اپنی کنڈیشنز کے مطابق فیصلہ کرے، ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوں گے وہاں یہ پھیلتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بیلنس کرنا ہے کہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، کیا اس سے نقصان تو نہیں ہمارے معاشرے میں، جدھر اتنی زیادہ غربت ہے، جدھر اتنے زیادہ مسئلے وہاں ہو جائیں گے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں، اور میں اب بات کر رہا ہوں 70 سال سے فیصلے ہوتے رہے ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے اوپر، ایک ایلیٹ کلاس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تعلیم ہے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انگلش میڈیم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے، باقی لوگوں کو کیوں نہیں ایڈوانٹیج مل رہی، کیونکہ جو اوپینین، جو سارے ڈیسیجن میکرز ہیں
वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको वो फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची वादियों में या गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए, तो हमारे से गलतियां होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फर्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले अब गरीब बस्तियों में चले जाए, वहाँ हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, हजारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से क्योंकि साफ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख ले कितना कदम उठाए। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची वादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ कंटेन रहे। ये जानिए डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी भी मैंने इसमें आपसे बात कर ली कि वो कॉल कह रहे हैं शायद। तो जी एक कॉल आई है, डॉक्टर अफजल गोदरा बाहर से लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं डॉक्टर अफजल यूएसए से बात कर रहा हूँ जी। मुझे पीटीवी न्यूज की एहसास टेलीविजन के प्रोग्राम के जरिए पता चला कि आप लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने टल्सा ओक्लाहोमा के जो दोस्त हैं, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे शोबों से जिनका तल्लुक है, उनसे कांटेक्ट किया और कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन टल्सा, मैं जो है वो $10,000 ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए के इवेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद मियादाद हमारे साथ है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा जबरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान भाई से मैं यही कहूंगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो। क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड। तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इमरान भाई को ये कहूंगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफा मीटिंग कर लें। यहां तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूं और मैं ये करके, अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीजें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत यह है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे? तो हर चीज मजबूर है और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है और चलाने वाले अवाम होती है, अवाम की बेस पे चलता है। जावेद भाई, जो इस कौम का जज्बा है, जिस तरह से इस टेलीथॉन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनका जज्बा खिराज तहसीर है। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत से डोनर्स जो हैं इस वक्त कॉल कर रहे हैं। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अगले कॉलर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो शौकत खानम की बात की ना, फंड रेजिंग की, मैं आज मेरे पे मेरी वालदा ने एक जिम्मेदारी लगाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो डोनेशन देनी है 10 लाख की, मैं शौकत खानम के लिए देनी है, तो वो चेक तो मैं दे दूंगा इनको बाद में, बट दैट्स वन क्राइसिस दैट यू फेस पर्सनली प्रॉब्लम। लेकिन जो
غریب کالونیز کی بات کریں اس بات بالکل سمجھ میں آتی ہے جب ٹریڈرز ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر اب نہ کھلے تو مر جائیں گے. بٹ یہ چیز اگر پھیل گئی, ہماری پروجیکشنز کیا ہیں کہ اگر یہ پھیلنا شروع ہوگا, جو آپ خود بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مئی مشکل مہینہ ہوگا آپ کے لیے, اگر خدا نہ خواستہ آپ لاک ڈاؤن نرم کرتے ہیں اور یہ پھیلتی ہے پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں کاشف, یہ پہلے تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ پورا لاک ڈاؤن بھی کریں گے نا تو پھر بھی اس نے رکنا نہیں ہے, کیونکہ اگر رکنا ہوتا تو رک گئی ہوتی. یعنی سنگاپور میں لاک ڈاؤن کیا انہوں نے, کھولا پھر پھیل گئی. اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا. ہر ملک نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. پھیلنا تو اس سے ہے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کرو ہے اس کی پھیلنے کی وہ ایک دم سٹیپ اوپر نہ چلی جائے. اب مجھے یہ جو ڈاکٹرز کی بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت وہ کمیونٹی ہے جو بالکل فرنٹ لائنز میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں ان کا پورا سوچنا چاہیے. لیکن اور جو بات کی مسجدوں میں یا بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے, میں ذرا اس کا جواب دیتے. دیکھیں ہمارے پاس دو آپشنز تھی. ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ لوگوں نے مسجدوں میں جو مرضی ہم کر لیں انہوں نے جانا ہے, اور یہ ہماری, میں اپنی قوم کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ہماری رمضان میں لوگوں نے نکلنا تھا. ہم نے ساری پہلے کوشش کی, اور میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں, لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے. جب ہمیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں پتا ہے جتنے جمع ہوں گے تو گھر عبادت کریں. اور تقریباً ساری مسلمان دنیا میں انہوں نے مسجدوں میں رمضان میں عبادت کی اجازت نہیں دی. لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا جب ہم نے مشاورت شروع کی کہ ہم جو مرضی کر لیں لوگوں نے نکلنا ہے. پھر دوسرے پلان بی پہ آ گئے. ہم نے جب سوچا کہ اگر نکلنا ہے تو کیا یہ اچھا لگے گا, رمضان کے دوران پولیس جا رہی ہے, نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے, یہ سارا سین, یا ایک ذمہ دار ملک بن کے ہم علماء کو اپیل کریں کہ دیکھیں آپ پھر اگر نکلنا ہے تو ایک TORs یعنی کنڈیشنز کے بیچ میں جو 20 شرائط رکھی کہ ان کے بیچ میں رہ کے نکلے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو جائے, وہ قالین جو بھی چیزیں بڑی کیئرفلی 20 پوائنٹس بنائے گئے. لیکن آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے, پھر مسجدیں بند کر دیں گے. کون کرے گا؟ پولیس کرے گی, رینجرز. اب ہر جگہ یہ علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, یہ اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر. تو ایک تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے, اب ہمارے علماء جنہوں نے ہمیں گارنٹیز دی ہیں ان سب پہ اب ذمہ داری ہے. یہ تو ڈیلی ویجرز کا ایشو بھی نہیں ہے مسجد میں جانا, تو آپ ایکشن لے سکتے تھے اس پہ, تمام مسلم ممالک سے بند کر دیا. اچھا ایک کال, اس کا سوری میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں اس کا ڈینجر کیا تھا, جب ہمیں پتا چل گیا کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم کر لیں, انہوں نے جب کرنا ہی ہے, لوگوں نے نکلنا ہی ہے, تو پھر دوسری چیز یہ کوشش کی کہ ایک ضابطہ اخلاق, ایک اس کے بیچ میں ایک شرائط رکھیں, اس کے بیچ میں نکلیں. لیکن پھر اینڈ میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا تو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہم پھر اس کو بند بھی کر دیں گے. وائلیشن ہو گیا جی, اگر وائلیشنز ہوئی تو سارے علماء نے رائٹنگ میں دیا ہے وہ پھر ہم بند کر سکتے ہیں. لیکن سر آپ کا آرگومنٹ ویک نہیں ہوتا علماء کے سامنے جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں لیکن مسجد بند ہو, یہ آرگومنٹ ویک ہو جائے گا. آپ کو کہیں گے کہ یہ خود یہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہی آرگومنٹس علماء نے دی کہ دیکھیں آپ کنسٹرکشن کھول رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم پھر SOPs دے رہے ہیں کہ اس طرح ڈسٹنسنگ اور جو بھی ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی کر دیں, تو ان کے پاس آرگومنٹ تو تھی. اب دیکھیں ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی طرح, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے کئی سینز دیکھے ہیں کہ لوگ جو نکل رہے تھے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں, پولیس پکڑ رہی ہے, جیلوں میں ڈال رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار, اب ہمیں ایک ذمہ دار ملک کی طرح لوگوں پہ, عوام پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اور پھر یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, جب اگر ہم نے ریئلائز کیا کہ کہیں بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ڈسپلن پہ ایکشن لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ڈونر منصور اختر صاحب ہیں, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب موجود ہے, کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ جی یہ میرے امپلائیز کی طرف سے ہم نے 3 کیٹیگری بنائی, 5 سے 16 1 دن, 17 سے 19 2 دن اور 20 سے 22 گریڈ کی 3 دن جی سیلری.
اور یہ 55,74,293 ہوئے. اور یہ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, جو جذبہ ہے, میرا ایک مالی کھڑا تھا, اس کی 12,000 تنخواہ ہے, وہ 5 سے چھوٹا ہے. اس نے کہا سر کہ میری آدھی تنخواہ گن, میں آدھی تنخواہ دیتا ہوں. ان سے تو ہم نے نہیں کاٹا, چونکہ وہ تو 12,000 ان کی سیلری ہے, 14,000. تو اینی ہاؤ جی, اللہ اس ملک کو آفت سے بچائے, یہ ہماری طرف سے جی, امپلائیز کی طرف سے. اس میں ٹیچنگ بھی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی ہے, ساروں نے جی بڑی خوشی سے دی, اور انشاءاللہ پھر بھی اگر ضرورت ہوگی ہم کریں گے. شکریہ جی, بہت شکریہ. پرائم منسٹر, آپ نے بھی معیشت کی بات کی اور بار بار دیٹس یور بگیسٹ کنسرن. ابھی ریسنٹلی آپ نے کافی انیشیٹوز بھی لیے ہیں گورنمنٹ نے, لیکن 2-3 چیزیں تھوڑی سی گراؤنڈ پہ آ کے ڈفرینٹ ہو جاتی. آپ کا ایک انیشیٹو تھا, آپ نے کہا سیلریز وغیرہ کے لیے لون ملنے چاہیے, لیکن جب لون اناؤنس ہوئے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو, ان کا انٹرسٹ ریٹ آ گیا 4 سے 5%. اوور آل انٹرسٹ ریٹ آپ 13 سے لے آئے ہیں, 13.25 سے 9 پہ لے آئے ہیں. I know it for a fact, تو آپ کی ذاتی کاوشوں سے ہوا ہے, گورنر اسٹیٹ بینک کا موڈ نہیں تھا نیچے لانے کا, آپ نے کروا دیا, وہ بھی اور نیچے ہونا چاہیے. لیکن اگر اس ٹائم پہ بھی اگر بزنسز کو وہ انسینٹیوز دینے میں ہچکچاہٹ ہوگی جس میں پیسہ نہیں لگ رہا گورنمنٹ کا, لیکن ان کو انسینٹیوائز زیادہ اسٹرانگلی کیا جا سکتا ہے, تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مالک, میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ انکریمنٹل دیکھیں گے کہ انسینٹیوز بڑھتے جائیں گے. سب سے پہلے تو بڑا مشکل پرابلم تھا ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دینا, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا امپلائر لوگوں کا ہے ایگریکلچر, اس کے بعد ہے شہروں میں کنسٹرکشن. اور تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جدھر ہم زیادہ تر لوگ امپلائی ہو سکیں, تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب تک جو ہم نے انسینٹیوز دیے وہ کبھی نہیں دیے, کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ملے. اب یہ جو سیکنڈ فیزز میں آنے لگے اسمال اور میڈیم, اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ حماد اظہر بڑا زبردست ایک پلان لے کے آ رہے ہیں, آج یا کل یا پرسوں تک وہ لانچ کر دیں گے, اور پھر ہم اور انسینٹیوائز کریں گے. انشاءاللہ میری تو کوشش یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اور بھی نیچے آ جائے, لیکن اس کا وہ پریشر پڑ جاتا ہے کئی دفعہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر, لیکن اللہ کا شکر ہے اس باری پریشر نہیں پڑا. تو ہماری پوری کوشش ہے, میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ اصل میں ہمیں دیکھیں رسک تو ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہی آپ کھولتے جائیں گے رسک بڑھتی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی طرح اگر ہم یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے, یہ سب سے بہتر طریقہ آج تک یہ ہے کہ آپ کے پاس, اور اس کے لیے والنٹیئر فورس چاہیے, جو ٹریک اس کے آپ کے پاس بہت لوگ چاہیے اس کے لیے کہ, اور دنیا بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے یہ, اگر آپ نے اپنی بزنسز شروع کر دی ہیں تو اس کے ساتھ ٹریک آن ٹریس ہو کہ آپ ایک دم ٹریک کریں. اور زبردست سسٹم ہے, یہ بن گیا ہمارا جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے. پتہ نہیں, میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آ کے دیکھیں کہ ہر روز وہاں بیٹھتے ہیں, سارے ادارے ہوتے ہیں. اس میں زبردست ISI نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہوا ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے تھا, تو ٹیررزم کے خلاف, لیکن وہ اب کام آ گیا ہماری کرونا کے جو لوگ ہیں. ویسے ان کو ہم ڈرا دیتے ہیں, جو کرونا کو کسی کا کوئی کیس آتا ہے وہ, اور وہ پھر وہ ڈر کے چھپ جاتے ہیں, وہ ہمارے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سامنے آئیں, لیکن ان کو ٹریک کر کے پھر ان کو ایک دم ایک کمپیوٹر کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر ان کو ٹریک کرتے رہیں گے. آپ کی انفارمیشن. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. سلامت علی صاحب. جی السلام علیکم. سلامت علی صاحب. سلامت بول رہا ہوں جی, فیصلہ سے توسیف گروپ کا چیئرمین ہوں, اور میں اور میرے دوست کی طرف سے جیسے سے 2 کروڑ روپیہ ہم وزیر اعظم صاحب کو, پھر گورنر صاحب دیں گے. پہلے بھی ہم گورنر صاحب کو 3,000 آدمیوں کا راشن اور کورونا کٹ دے چکے ہیں, اور بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم. اور یہ چیک میں خود پرزینٹ کروں گا PM صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم صاحب. جی منصور صاحب. پرائم منسٹر صاحب, ایک جو آپ یہ پوری ٹیلیتھون کر رہے ہیں, کبھی بھی آپ کی انٹینشنز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. یو ہیو یور ہارٹ ایٹ دا رائٹ پلیس, اینڈ لوگ اس لیے آپ کو ڈونیشنز دیتے بھی ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اگر یہاں پہ بہتر ہو, اگر لوگوں کو ایک ریئل پکچر پتہ لگے, کہ جس طرح کاشف صاحب نے بھی ابھی کہا کہ پروجیکشنز ہمیں پتہ لگے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ 25 اپریل تک آپ ایکسپیکٹ کریں 50,000 کیسز ہوں گے, جو کہ نہیں ہوئے, وچ از ایکچولی گڈ نیوز. لیکن اب یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مئی میں یہ سپائکس بہت زیادہ ہو جائیں گے, اینڈ ہم پچھلے 4 دن سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ نمبرز ہیو سڈنلی اسٹارٹڈ انکریزنگ. 700 سے زیادہ کیسز کل رپورٹ ہوئے ہیں.
सो एक्चुअल प्रोजेक्शन फिगर्स हमारे पास अगले 1 महीने के हैं क्या, ताकि लोगों को पता लगे कि हाउ सीरियस इज दिस? देखिए मंसूर, हमारे पास जो अभी शुरू में बात की थी कि हमें इंफॉर्मेशन, यानी हम ये जो सुबह कमांड और ऑपरेशन सेंटर है हमारा, इसमें जो सारा डेटा एनालाइज कौन करता है, उसमें जो हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ के पाकिस्तान के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल यहाँ हैं, डॉक्टर शौकत है पंजाब से, और एक डॉक्टर फैसल आगा खान यूनिवर्सिटी के कराची से है। जो भी मटेरियल आता है, और डॉक्टर जफर, ये पहले बैठ के वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा ये पूरी दुनिया की ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो शुरू में प्रोजेक्शंस दी थी उसमें था कि हमारे अब तक 50,000 केसेस होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे सिर्फ अभी अब जितने केसेस हैं, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक में भी हमारे 15,000 तक केसेस पहुंच जाएंगे। 11,000 हो चुके थे और 15,000 तक पहुंच जाएंगे। अब अगर देखिए, अब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने एहतियात करते रहे और इसी तरह, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हैं ट्रेंड्स, इससे हमें लगता है कि इससे कुछ ज्यादा केसेस नहीं आने लगे, और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा, और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक, ये हमारा एक मुश्किल वक्त होगा। मुश्किल वक्त का क्या मतलब ये कि जो 3-4% मरीज जो कोरोना की वजह से या उनकी उम्र ज्यादा है, या उनको कोई बीमारी है, या उनको ये 3-4 मसलन डायबिटीज, लंग्स की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, वो उनकी जान खतरे में जाती है, तो उनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हमें जब तक कि हमारे हॉस्पिटल्स में, और अब तक अल्लाह का शुक्र है स्पेस, और हम समझते हैं कि 15 मई तक हमें इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा आ गया हॉस्पिटल पे प्रेशर, जो आप देख रहे हैं इटली में, स्पेन में, न्यूयॉर्क में, तो उस तब हमें मुश्किल पड़ेगी। रेड लाइन क्या है? उसकी रेड लाइन क्या है? हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ मई तक अगर तो हमारी ये केसेस इसी रेट पे गए तो हम कोप कर सकें, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऑफर कर दिया कि वो वेंटिलेटर्स उनके अब काफी बनने शुरू हो गए हैं, तो वो भेज देंगे हमें। तो अगर हमारी इंक्रीज अब जहां तक अभी कैपेसिटी है और कैपेसिटी ना बढ़ी, तो हम 15 में 20 में तक गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर आया तो अगर फिर हमारी कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, और तैयारी भी पूरी कर रहे हैं हर रोज बैठ के इसकी तैयारी होती है। जी, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ हैं इस वक्त वकार यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वकार भाई, साजिद बशीर साहब है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा राब्ता होगा। जी समीर भाई। सारा आपने प्लान भी बताया, चैरिटी भी हो रही है, गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें काम किया है, जो लोगों को एहसास दिलाने की बात है उसमें आप उलमा से भी बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते रहे हैं, कप्तान की हैसियत से आप हमेशा हर जो आती थी स्टेज उसकी आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी। अब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, सबसे बिगेस्ट जो वरी आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आने वाले 2-3 महीनों में आप उसको अगर आइडेंटिफाई कर सकें, और दूसरा थोड़ा सा मजीद अगर हमारे साथ शेयर कर लें। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेंटिलेटर्स भी दे रहे हैं, और किस तरह की इमदाद हमें अमेरिका से मिलने की उम्मीद है, जो कल आपकी उनसे गुफ्तगू हुई। देखिए जी, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज, और पहले दिन से, अब से नहीं, जैसे ही हमने लॉकडाउन किया ना, तो मुझे सबसे ज्यादा, और मैंने कहा भी शुरू में कि मुझे ज्यादा खतरा है कि कोरोना से हमने लोगों को बचाते बचाते हमारे लोग भूख से मरेंगे, और मुझे अभी भी वही खौफ है। मुझे खौफ ये है कि हमने एकदम बंद कर दिया, और आप सोच लेना कि एक मुल्क में जिधर गुर्बत भी हो, 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, और अगले ऊपर 25% लोग ऐसे हों जो वनरेबल हो, यानी कि अगर झटका पड़े तो वो भी नीचे जा सकते हैं। तो उस मुल्क के अंदर जब आप बंद कर देते हैं सब कुछ, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। मैं समझता था कि हमने बिल्कुल ठीक किया, गैदरिंग्स बंद कर दी, क्रिकेट मैचेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, शादियां, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो हमने बंद करनी थी ना बिजनेसेस, वो बड़ा सोच समझ के, छोटी दुकानें, छाबड़ी वाला, ये क्यों बंद करने की जरूरत थी? इसे कोई वहां तो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो जब आप खौफ पे फैसले करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने किया हिंदुस्तान में, बेचारे लोग 200 मील चलने के लिए बेचारे एकदम ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई,
تو جو مشکلات آئی لوگوں کو, یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جب تک ہماری اکانومی چلنی شروع ہوگی, کنسٹرکشن, مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں. اور یہ جو ٹائیگر فورس بھی ہے, مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ, محلوں لیول پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو, کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے, ہماری پہ جو کمی ہے, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے. 8 ارب ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے 2000 ارب ڈالر 2200 ارب ڈالر پہلے خرچ, اور اس نے مجھے کل کہا کہ 2000 ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا وہ. تو جس ملک ان کے پاس ہماری ریسورسز دیکھ لیں, تو ہماری تو طاقت ہی یہ ہے کہ ایک بڑے لوگ چیریٹی دیتے ہیں اس ملک میں, ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک یوتھ ہے, ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے, تو ان کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں, جو ہماری کوشش ہے, تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے. جب ہم نے ٹریک کرنا ہے, پھر اگر ہم نے کسی کو کوارنٹین کرنا ہے ایک محلے کو, تو تب بھی یہ مدد کریں گے وہاں جا کے. کیونکہ ایک منٹ, چائنا جو کامیاب ہوا ووہان سٹی کے اندر, تو انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹوڈنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی, ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پہنچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں. تو تب وہ بند کیا نا 2 مہینے. تو اس لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ, غریب طبقہ, اس تک ہم پہنچ جائے جب تک کہ اکانومی نہیں اٹھتی. جی چودھری سلامت علی, اور اب ہمارے ساتھ لائن پہ وقار یونس آ گئے ہیں. جی وقار بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل, اور میرا سب کو سلام اسکپر. جی وعلیکم السلام. جی وقار بھائی, میرا کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے اسکپر اینڈ ایوری ون کہ 1992 کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے, اور ہم بڑے خوش تھے. اگر اس زمانے میں ہماری قوم نے جس طریقے سے چیریٹی دی, اور جس طریقے سے اپنا دل کھول کے پیسے دیے یا مدد کی, ہیلپ کی شوکت خان بنانے کے لیے, تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو اب حالات ہیں ملک کے, سب کو معلوم ہے مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں, ملک کی اکانومی کا بھی ایشو ہے. تو اس سلسلے میں اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں پاکستان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ادروائز ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو میری اپیل یہی ہے سب سے, ایک تو جو ابھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میک شور کہ احتیاط کی جائے, کیونکہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں سب پاکستانی سے اپیل ہے کہ پلیز دل کھول کر ڈونیشن دیں, تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ وقار, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ وقار. جی منیبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی خان صاحب, بحیثیت انسان, ناٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, گلوبل کرائسس ہے, مورال بہت ڈاؤن ہے لوگوں کا پوری دنیا میں. What keeps you going? Because you cannot afford to give up. آپ کو کیا چیز ہمت دیتی ہے? What you look forward to every single day? دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں, مجھے صرف ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں, اور وہ ہیں اس وقت, اور اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جا کے کبھی یہ ذرا دیکھیں کچی آبادیوں میں اور غریب بستیوں میں کہ وہ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہے, اور وہ بڑے برے حالات ہیں ان کے. اس لیے تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ تکلیف دیتی ہے, اور ہم سب کو ہے بحیثیت قوم, ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم زور لگائیں, اور گورنمنٹ انشاءاللہ پورا کوشش کریے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب میں دیکھیں عورتوں کو یہ آتی ہیں اور ان کو 12,000 روپیہ ملتا ہے اور وہ دعائیں دیتی ہیں, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. اور کوئی سفارش نہیں, ان کو صرف ایک میسج آتی ہے کہ آپ جا کے پیسے لے لیں. لیکن میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپرچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے, اور اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے. مثلا یہ کنسٹرکشن کے لیے میں پیکج دینا چاہتا تھا بڑی دیر سے, وہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے تھے, فیٹف ایک طرف, IMF ایک طرف. وہ ہم نے بڑا زبردست پیکج دیا, اور اصل میں جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ملک کو اٹھائے گی. جو ہم نے یہ جو
अफोर्डेबल हाउसिंग है, गरीबों के लिए घर बनाना, छत, वो बड़ा अच्छा पैकेज था, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बड़ा ऊंचा था और फिर हम हर किस्म का पैसा चाहते थे इसमें आए, लेकिन वो फेडअप की वजह से वो कहते थे ये नहीं आप कर सकते, वो तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अगर हमारी ये कंस्ट्रक्शन चल पड़ी, एक चीज चल पड़ी कंस्ट्रक्शन, वो नौकरियां भी लोगों को देगी, वो सारी इकॉनमी 40 और इंडस्ट्रीज है उसके साथ रिलेटेड है, वो सब चल पड़ेगी, तो एक ही अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक अब क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली, अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम, और फिर वो अगर और जो डिफरेंस है वो सर्कुलर डेट, तो ये अजाब बना हुआ था। तो अब एक हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें, नहीं कि मुल्क के लिए मुश्किलात हैं, उसी तरह हमारा गैस का और LNG का कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना महंगा, इतनी महंगी गैस ले रहे हैं, यहाँ सस्ती बेच रहे हैं, वो लेट अस, सो ये चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर हमने अपने पावर की जो हमारी जो एनर्जी की अगर हम ये रैशनलाइज कर गया, अच्छी इनकी कीमतें नीचे ले आए बिजली की, ये तो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे चली जाएगी। क्या कतर से नेगोशिएट करने का प्लान है आपका ये LNG वाला कॉन्ट्रैक्ट? इस पे आते हैं, वो बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं बात करने का। डॉक्टर हारून, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, हारून फ्रॉम लंदन, डॉक्टर हारून फ्रॉम लंदन, डॉक्टर साहब बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितना पैसा जमा किया? आज बड़ा अच्छा मैच हो रहा है भाई, अच्छा मैच हो रहा है, हम बता के सेंचुरी बनेगी तो मेरे 40 साल दे रहा हूँ, अबाउट 2 लाख रुपीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर है, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम हमारे साथ हैं, विनिंग टीम का हिस्सा 92 वर्ल्ड कप। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम वसीम। टू द होल कंट्री ऑफ कोर्स। यू नो, मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों को, हमारे जो सीनियर एंकर सारे बैठ गए, सब कुछ सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मेरी एक अपार्ट फ्रॉम जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमजान नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि अब मुझे पता है, यू नो, सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े और वो जरूर थे। पर आई थिंक जो मैंने नोट किया पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। I can understand आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द एरिया आई लिव इन, पीपल आर गोइंग इन ग्रुप्स एंड वॉकिंग, वो आई एम ओके कि फैमिली के मेंबर्स के लोग जा रहे हैं, वो ठीक है, बट आप मिल के सड़कों पे साइकिलें 20-20 इकट्ठी जा रही हैं, सो वो अगर आपने मास्क पहने हैं, डिस्टेंस के साथ जा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट मैं बार बार ये कहता हूँ सबको, छुट्टियां नहीं है, सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखिए करेंगे, उस टाइम पे करेंगे, लोग थोड़े कम हो। सो ये चीजें आई थिंक उनको बतानी, हमें हम लोगों को, आम लोगों को बतानी बड़ा जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि डिस्टेंस रह के और किस तरीके से, ऐसे आप कह रहे हैं, कंट्रोल लॉकडाउन करना है। वसीम, आपको एक देखना चाहिए, एक पेशाब में क्वारंटीन हो रही है और वहाँ लोग रोटियां खा रहे हैं जो क्वारंटीन के अंदर, आपको वो देखना चाहिए, जरूर सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखें, इसमें मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, देखें गवर्नमेंट की कैपेसिटी कि अकेला इस वायरस का मुकाबला करना वो बहुत कम है। ऐसी जहां भी अगर कोई जो भी माशरा जीतेगा ये जंग, उसके अंदर सारी कौम लड़ेगी और कौम के अंदर फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे काफी तनकीद आ रही है इस चीज के ऊपर, और मैं समझता हूं डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मस्जिदें खोल दी रमज़ान के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि आप घर में इबादत करें, आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है,
اور جتنے آپ بے احتیاطی کریں گے آپ لوگوں کی زندگی رسک ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اور تو لہٰذا یہ قوم کے اوپر ہے، آپ سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ حکم دے کے ڈنڈے مار کے نہیں کروا سکتی کچھ. جی ہمارے ساتھ ہیں طاہر جاوید USA سے. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب، آپ براہ راست ہیں اس وقت تھان میں، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی میرا نام طاہر نہیں ہے، میرا نام ڈاکٹر فضل ہے سر. اچھا جی، آپ ڈاکٹر فضل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر، بس مجھے گویا جیسے میں ڈونیٹ تو کر رہا ہوں 2000 یعنی 2 لاکھ روپیے 4,000 درہم، لیکن میری ایک گزارش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور آپ سب سے، لوگوں کو جو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارا پیسہ جو دیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب پر یقیناً سب کو یقین ہے کہ ہی از اے آنیسٹ پرسن، لیکن جو مشینری جو کام کرتی ہے سرکاری مشینری، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اور کیسے چیک رکھیں گے اس پہ کہ یہ صحیح طرح پہنچے؟ کیونکہ ابھی بھی جو ریسنٹلی جو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا احساس پروگرام کے تحت، تو بہت سے لوگوں کی شکایتیں رہی ہیں کہ یہ صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے، کچھ اس میں خود بڑھ ہوئی ہے. تو اس چیزوں پہ چیک رکھنے کے لیے کوئی آپ ایسا پروگرام اناؤنس کریں گے تاکہ لوگ اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آئیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، یہ جو پروگرام کے ذریعے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ساروں کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کس کو پیسے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیٹا بیس یہ بڑی مشکل سے 10 مہینے لگے ہیں کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا ڈیٹا بیس بنایا جائے. یہ پرانا بھی ایک ڈیٹا بیس تھا، پرانا بسپ کا، اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اس میں سے 8 لاکھ لوگ نکالے گئے، پھر اس میں سے نئے لوگوں کو لایا گیا، اور مزید اور لوگ آ رہے ہیں اس میں جو کہ SMS کے ذریعے، لیکن ان سب کو ویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہتر جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہو رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1-2% کئی جگہ پہ ہم سن رہے ہیں چیزیں، کئی جگہ ایک جو دکان میں انہوں نے کوئی اگر 12,000 میں سے 1,000 رکھا ہے، اس میں سے لوگوں کو پکڑا ہے. اس میں ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہماری FIA، ہماری پولیس، ہماری ایڈمنسٹریشن اور ISI سب سے ہم نے ہیلپ لی ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں. جی سلمان جنون کے جو سلمان ہیں، جو کہ خود بھی 14 دن کوارنٹین میں رہے ہیں، ان کا پھر انہوں نے ریکور کیا، تو وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں $10,000 پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں. اور مزید بھی کالز آ رہی ہیں، اور تمام جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے. اور اب ہمارے ساتھ ہے طاہر جاوید. جی طاہر بھائی السلام علیکم. جی طاہر بھائی. جی میں طاہر جاوید بول رہا ہوں جی مرکز سے. تو پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو بہت بہت میں اس میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پہلے 3-4 ہفتے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح جو آج انہوں نے نام دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، لیکن آج جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ، جہاں پہ میں جو مینجمنٹ کاؤنسل میں، تو یہ باعث ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پاکستان میں کیا وہ ورک کر رہا ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. پھر ان کے جو انیشیٹوز ہیں کنسٹرکشن کو کھولنے مزدوروں کے لیے، تو میں اس کے لیے آج سے 1 کروڑ روپیہ خان صاحب کو بھیجوں گا اس پروگرام کے اندر. اور آئندہ بھی ون فون کال ہے جیسے بھی یہ حکم کریں گے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، اور بالکل ان کے ساتھ میں جیسے بھی جہاں جہاں. بہت بہت شکریہ طاہر، بہت بہت شکریہ. کرکٹ کے زمانے میں بہت سے پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جاوید میاداد نے ایک چھکا مارا تھا اور اس پہ کامنٹری کر رہے تھے کون، جنہوں نے کہا that's a six، وہ تھے افتخار احمد افتی بھائی. وہ ہیں اب ہمارے ساتھ کینیڈا سے. السلام علیکم افتی بھائی. وعلیکم السلام. جی افتی بھائی، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، باقی مہمان بھی ہمارے. ویلکم ٹو دس ٹرانسمیشن. کیا کہنا چاہیں گے افتخار بھائی؟ شکریہ. السلام علیکم پرائم منسٹر. افتی کیا حال ہے آپ کا؟ بڑی دیر ہوگی، پتہ نہیں آپ ٹورنٹو میں ہی برین ڈرین ہو گئے ہیں. آج کل تو یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. ویسے یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ وہاں سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں تو ہماری ساری ایلیٹ یہاں سے باہر جاتی ہے. اب امریکہ اور انگلینڈ سے
میرے پاس اتنی ریکویسٹ ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں, کس طرح کے پی آئی کا جہاز بھیجیں ان کو بھیج دیں گے. تو افتی آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. فی الحال تو اللہ کا شکر. میں یہ کہنا چاہتا تھا مسٹر پرائم منسٹر, تھوڑی سی پاس کی بات ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پالیٹکس میں جائیں گے تو مجھے یقین تھا کہ آپ ایک روز پرائم منسٹر ہوں. اب آپ نے وہ عہدہ سنبھال لیا ہے. اچھا, یہ جو عہدہ ہے, دس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکس جاب ان دا ورلڈ, اینڈ ان مائی اوپینین ایڈمریبل جاب. کیوں؟ کیونکہ آپ سب سے پہلی چیز ملک میں ایمانداری ہے, دوسری چیز ملک میں پیشن آف پالیٹکس جو یوتھ کو آپ نے فائر کیا, اور تیسری چیز پیٹریٹزم واقعی. یہ اور اکنامک چیزیں آپ ہینڈل کر ہی رہے تھے کہ بحران وائرس کا آ گیا. یہ میرے خیال میں اس سے بڑا بحران دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں ہے, اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا, چاہے وہ ملک بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, غریب ہو یا امیر ہو, کسی کے کنٹرول میں یہ جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں, that is as good as anyone else is doing. لیکن میں یہ سب سے اپیل کروں گا کہ دیکھیے, ہم سب کو اس وقت یونائٹ ہونا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جو جس کی حیثیت ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے جتنی حیثیت ہے, اور جب بھی اس پیر پیسہ ہو تو ڈالیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ملکوں کو تباہ کر دے گی, اکانومی کو تباہ کر دے گی. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں یہ ایک وار ڈکلیئر ہوگی. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, دس از دا فرسٹ ورلڈ وار دے آر ٹاکنگ. اس لیے آئیے ہم سب مل اس میں اس فنڈ میں پیسے ڈالیں. میں خود بھی کنٹریبیوٹ کروں گا انشاءاللہ, اور یہاں جتنے ہیں کینیڈینس اور دوسرے لوگ جن کو جانتا ہوں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں. اور میرے خیال میں ہمارے جو قائد تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ایک ان کا موٹو تھا یونٹی بیسڈ ڈسپلن. اس وقت ہمیں اس موٹو کی بہت ضرورت ہے. کیوں یونٹی؟ کیونکہ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اس لڑائی کو جیتنے کے لیے اس وائرس سے ہمیں یونٹی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ افتی بھائی, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر, بہت شکریہ. اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. CEO جیز ہیں ہمارے ساتھ. جی عامر ابراہیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. فیصل کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. کیا مزید ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے تو کر لیا پہلے. جی جی دیکھیں, ایک ساروں کے لیے اپرچونٹی ہے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریگارڈلیس آف دی اماؤنٹ. اور خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ یہ صرف حکومت پورا نہیں کر سکتی, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پہ کارپوریٹ کمیونٹی کے کہ وہ بھی اسٹیپ اپ کریں, اپنی ذمہ داری کا شو کریں اور پاکستان کے لیے اس وقت مدد کریں. ایک دو چیزیں میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جائز استعمال کرتے ہیں, اور آپ نے ٹی وی کے اوپر ڈسکلور بھی کیا ہوا ہے 6677 کو. جو آج پیسے ڈالے گا اس کنٹریبیوشن میں, جائز اس کو ڈبل اپ کر دے گی. تو اگر آپ 100 روپے ڈال رہے ہیں تو جائز اپنی طرف سے 100 روپے مزید ڈالے گی. اسی طرح ہمارے 80 لاکھ کسٹمر ہیں جو جائز کیش استعمال کرتے ہیں اور جائز کیش سے پی ایم ریلیف فنڈ میں پیسے ڈال سکتے ہیں. تو جو لوگ جائز کیش کے تھرو اس وقت پیسے ڈالیں گے, اگین ہم اس کو ڈبل کر دیں گے. تو اگر کوئی 1000 روپے ڈال رہا ہے تو ہم 1000 روپے جائز اپنی طرف سے ڈالے گا. تو میں سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز اس اپرچونٹی کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ بہت بڑے بحران سے ہم گزر رہے ہیں, حکومت اکیلا نہیں کر سکے گی. اور ذاتی طور پہ میں نے ایک کنٹریبیوشن دے دیا, میں وہ بتانا نہیں چاہتا, لیکن آئی ہوپ کہ جو بھی ہماری کنٹریبیوشنس ہیں وہ پاکستان کو اس مشکل محلے سے باہر نکال. جی بہت بہت شکریہ. بتانا نہیں چاہتے وہ دل ساروں کو جائز کے ذریعے دیتے ہیں آپ کو ڈبل. دیکھیں اگر آپ اپنے SMS کرتے ہیں 6677 پہ,
تو وہ کمپنی جو ہے اس کو ڈبل میچ کر کے جو کروڑوں پلیج کر رہے ہیں ان کو بولے اس کے تھرو وہ لوگ کر رہے ہیں گھروں میں 20 روپے پر، لیکن ان کے انہوں نے نام نہیں بتانا نہیں چاہتا کتنا کہہ رہا ہوں. خان صاحب دار پرویز بھٹی والا واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ جو چیک وہ آپ سے سنیں گے. لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں. آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے آخر میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک اجتماعی دعا کرائیں گے. سے جڑی